ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب وار انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتا دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ کو کوئی غیر بڑی الہی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و عرض سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھول کے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے۔ مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں، ان کی تناسیت میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا، چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت پر سے ایسی پرسود آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینہ چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محور ذو نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی ثنا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ رابعہ رحمۃ اللہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چھپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خواتین میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ، تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک موضوع گرمی جوڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانے وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی براتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سیانوں میں دب کے جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرے۔